عباسی خلافت کا وہ شخص جس نے بنیادیں خون سے مضبوط کی، جس نے آل محمد کے نام پر اپنی سلطنت کھڑی کی، وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ منصور دوانکی مر چکا تھا، لیکن سوال یہ تھا وہ مرا کیسے اور اس کے بعد تخت پر کون آیا؟ محترم سامعین، سن 158 ہجری منصور دوانکی حج کے سفر پر تھا، ظاہراً بیماری، لیکن حالات غیر معمولی تھے۔ مورخین یہاں دو باتیں لکھتے ہیں۔ ایک رائے منصور شدید بیماری میں مرا، دوسری رائے اس کی موت قدرتی غم اور انجام زیادہ تھی، کیونکہ اس نے اتنا ظلم کیا تھا کہ دربار کے اندر بھی اس کے دشمن پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن ایک بات طے ہے، وہ قتل نہیں ہوا، بلکہ اپنی ہی سختی اور خوف کے سائے میں مرا، اور جاتے جاتے ایک ایسا نظام چھوڑ گیا جو صرف طاقت کو مانتا تھا۔ محترم سامعین، منصور دوانکی کے بعد اس کا بیٹا محمد بن عبداللہ خلیفہ بنا۔ وہ تاریخ میں مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابتدا میں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ قیدی رہا کیے، کچھ ظلم پر مبنی قوانین نرم کیے، اور اہل بیت کے ساتھ کھلی دشمنی کم دکھائی۔ لیکن یہ سب چہرہ تھا، نظام وہی تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی کے دور میں مدینہ میں موجود تھے، اور مہدی جانتا تھا اگر میں نے کھلا ظلم کیا تو لوگ فوراً سمجھ جائیں گے، اس لیے اس نے نظر رکھنے کا راستہ اپنایا۔ یہی وہ دور تھا جب امام خاموش مگر منظم ہو رہے تھے۔ محترم سامعین، چند سال بعد مہدی بھی اچانک مر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں شکار کے دوران یا اچانک بیماری میں، لیکن دربار کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اقتدار کی رسا کشی شدید ہو چکی تھی اور اب تک خالی تھا۔ محترم سامعین، المہدی کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ الہادی خلیفہ بنا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں خطرہ دوبارہ بڑھ گیا۔ موسیٰ الہادی سخت مزاج تھا، جلد غصے میں آنے والا، اور اہل بیت سے شدید خوف رکھنے والا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہ شخص اگر رہا تو تخت نہیں بچے گا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب براہ راست گرفتاری کا سوچا گیا، لیکن موسیٰ الہادی کا دور بہت مختصر تھا، صرف چند مہینے۔ پھر ایک رات اچانک موسیٰ الہادی بھی مر گیا۔ کچھ مورخین صاف لکھتے ہیں وہ قدرتی موت نہیں تھی، بلکہ دربار کی اندرونی سازشوں کا نتیجہ تھی، اور اس سازش کے بعد ایک نیا نام ابھر کر سامنے آیا، ہارون الرشید۔ الہادی کے بعد اس کا بھائی ہارون بن محمد خلیفہ بنا۔ یہی وہ شخص ہے جسے تاریخ ہارون الرشید کہتی ہے۔ ظاہراً عیش و عشرت، علم کی سرپرستی، عدل کے دعوے، لیکن حقیقت میں انتہائی چالاک، سیاسی طور پر بے رحم، اور سب سے بڑھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خوف زدہ۔ ہارون جانتا تھا امام تلوار نہیں اٹھاتے مگر دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ خطرناک لگتی تھی۔
محترم سامعین، یوں منصور کی موت سے لے کر ہارون رشید کے تخت تک عباسی خلافت 4 ہاتھوں میں گھوم چکی تھی اور ہر ہاتھ پچھلے سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ منصور نے قتل اور جبر سے سلطنت کو مضبوط کیا۔ المہدی نے نرمی کا نقاب اوڑھ کر اسی جبر کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی۔ الہادی نے جلد بازی میں طاقت دکھانا چاہی اور خود طاقت کی نظر ہو گیا، اور اب ہارون رشید تھا سب سے زیادہ چلاک، سب سے زیادہ باخبر اور سب سے زیادہ ڈرا ہوا۔ محترم سامعین، ہارون کے سامنے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں کوئی لشکر کھڑا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ میں لوگ کسی اور کو اپنا رہبر مانتے تھے۔ وہ شخصیت خلیفہ نہیں تھے، ان کے پاس فوج نہیں تھی، ان کے نام سے سکے نہیں ڈھلتے تھے، لیکن ان کے سامنے لوگ جھکتے تھے، ان کے حکم کو دل مانتے تھے، اور ان کی خاموشی دلوں میں شور مچا دیتی تھی۔ یہی چیز ہر عباسی خلیفہ کو اندر سے کھا رہی تھی۔ محترم سامعین، ہارون کے حکم پر مدینہ، مکہ اور عراق میں نئے جاسوس تعینات کیے گئے، نام بدل دیے گئے، چہرے چھپا دیے گئے، لیکن مقصد ایک ہی تھا، موسیٰ بن جعفر کے گرد دائرہ تنگ کرنا۔ ہر آنے والا، ہر جانے والا، ہر بیٹھنے والا لکھا جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام ظاہراً آزاد تھے، لیکن حقیقت میں ہر لمحہ نگرانی میں تھے۔ اس دور میں لوگ کھل کر کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ایک سوال دلوں میں گردش کر رہا تھا، اگر حق خلافت کے ساتھ ہے تو پھر علم، تقوی اور اخلاق موسیٰ بن جعفر کے پاس کیوں ہے؟ یہ سوال نہ لکھا گیا، نہ بولا گیا، لیکن یہی سوال عباسی تخت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ محترم سامعین، مدینہ کی راتیں اب پہلے سے زیادہ خاموش تھیں۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان سے پہلے فضا میں اترتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدے میں تھے، اور بغداد میں ایک خلیفہ جاگ رہا تھا۔ دونوں بیدار تھے، لیکن ایک اللہ کے سامنے اور دوسرا اپنے خوف کے سامنے۔ ہارون الرشید اب فیصلہ کرنے کے قریب تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا جب دل قابو میں نہ آئے تو جسموں کو قید کیا جاتا ہے، اور تاریخ اس موڑ پر ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے ہارون رشید اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پہلی آمنے سامنے گفتگو، وہ سوال جس پر خلیفہ خاموش ہو جائے گا، اور وہ حکم جو مدینہ کی رات کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔